ناظرین و سامعین، اللہ کریم نے شیر خدا کو شروع سے لے کر آخر تک جو اسلام کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی اور اپنے قرابت داروں کو بلایا اور ان کو دعوت الی الحق دی، تو شیر خدا ہی کی ذات تھی کہ 9 سے 10 برس کی عمر ہے۔ ہر بار حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کی راہ حق میں ساتھ دوں گا، گو کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور شیر خدا نے اس وقت سے لے کر شہادت تک اسلام کا، نبی پاک کا اور خیر اور حق کا کون سا موقع تھا جب اپنے ان الفاظ کی صداقت کا اظہار نہ کیا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ کثیر الصفات، کثیر الجہاد، کمالات کی حامل ذات ہے کہ اگر ہم ان کی شجاعت دیکھیں تو وہ الگ باب ہے، ان کی عبادت و ریاضت دیکھیں تو وہ ایک الگ باب ہے، ان کی جود و سخا دیکھیں تو وہ ایک الگ باب ہے، ان کی نبی پاک کے ساتھ جانثاری دیکھیں تو وہ الگ باب ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کے بچے، ان کو دیکھیں تو عظمت و رفت کا وہ ایک الگ باب ہے، خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپ کی خدمات دیکھیں تو وہ ایک الگ باب ہے، اور بطور خلیفہ راشد آپ کی خدمات اور عہد کمال کو دیکھیں تو وہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں میں چند باتیں آپ کے علمی مقام، فقہ و تدبر پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے گا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں یعنی ذات رسالت علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں دانائی کا سرچشمہ ہوں، ہر دانائی، حکمت، دانش کا میں منبع ہوں، یعنی ذات رسالت، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خود شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی، کیا اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، یا اللہ کریم میرے علی کا دل علم سے، فہم سے، حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی علی عالم الناس بالسنہ، سنت کا جو علم ہے علی اس میں ایسا علم رکھتے ہیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے اس علم کے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان علی عندہ علم الظاہر والباطن، کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے پاس ظاہر کا بھی علم ہے، باطن کا بھی علم ہے۔ ظاہر کا علم تو مراد ہے کہ شریعت کا علم ہے، جو شرعی احکامات ہیں، جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، جو شریعت کے مطابق زندگی، وہ علم بھی شیر خدا کے پاس ہے۔ اور باطن کا علم یعنی خشیت، اخلاص، توبہ، توکل، زہد، تزکیہ نفوس، جس کا اکثر ذکر صوفیاء کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی علی کے پاس ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے گا کہ علماء ظاہر ہوں، فقہاء، مجتہدین، ان کا مرجع بھی شیر خدا کی ذات ہے، اور صوفیاء، زہاد اور اتقیاء کا مرجع بھی شیر خدا کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی سے مل جاتا تو ہم پھر کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین محترم، حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے مجھ سے قرآن کی بابت پوچھو، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون سی آیت ہموار زمین پر نازل کی۔ تم مجھ سے سوال کرو، اللہ کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ اور حضرت سعید بن مسیب جو تابعین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف شیر خدا کی یہ ذات ہے جنہوں نے کہا تھا مجھ سے جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، کسی اور سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن فہمی کیا تھی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہی فرماتے ہیں کہ ایک بار عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، اور تفسیر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ صبح فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اور فاروق اعظم جیسی ہستی کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے، کتنے ایسے معاملات ہیں کہ وہ حضرت علی کی سے سوال پوچھتے علی بتائیے اس کے بارے میں کیا ہے، اور جب علی بتا دیتے تو فاروق اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا کا علی ہلاک عمر،
کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی روایت اور آپ کے علمی اقوال اور وہ جو آپ کے رشحات تحقیق ہیں وہ امت تک فقہ حنفی کی صورت میں پہنچے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، لنا علم وللجہال مال، کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ اور فرماتے فإن المال یفنی القریب، کہ بے شک مال القریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن وإن العلم باق لا یزال، لیکن علم وہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ ناظرین محترم، شیر خدا کے وصف، کمالات اور ان کی خوبیاں اتنی ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کے کمالات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ سچ فرمایا تھا مولانا گرامی نے کہ نوشتہ بردر جلت بخط سبز جلی، شافع روز محشر محمد است و علی، کہ سبز حروف کے ساتھ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد اور علی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا شافع محشر ہے۔ علی امام منست و منم غلام علی، علی میرے امام ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، اور ہزار ہماری جانیں شیر خدا کی عظمت پر قربان، کہ جنہوں نے اپنا تل مل دھل پوری زندگی اسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اور علی کی علم نے، ان کی رفاقت مصطفیٰ نے، ان کے فیصلوں نے، ان کی خدمات نے دین اسلام کو جو عزت، تقویت اور شوکت دی ہے، یقین کیجئے کہ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے محبوب الہی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ فرمایا تھا کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہم اس ہستی سے کیوں محبت نہ کریں؟ کیوں ان کا ذکر خیر کر کے اپنی سعادتوں میں اضافہ کیوں نہ کریں کہ جو اللہ کے بھی محبوب ہے، رسول اللہ کے بھی محبوب ہے۔ اللہ کریم ان کی چاہت، محبت اور نسبت کے تصدق سے ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور قیامت کے دن ان کی رفاقت میں ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔